बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा का जो टुकड़ा तिलावत किया, अल्लाह ताला अपने महबूब सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमाते हुए फरमाता है, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। ए महबूब, आपके अखलाक, आपकी आदत बहुत शान वाली है, बहुत अच्छी है। हदीस शरीफ में है, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काना खुल्क़ुहु अल कुरान। हुज़ूर के अखलाक जो थे वो बिल्कुल कुरान थे। इन कुरान में जो कुछ है वो आपकी ज़िंदगी में देखा जाता था। यानी आप एक हैसियत से, आपकी ज़िंदगी जो थी वो बिल्कुल कुरान के मुताबिक थी। आपके अखलाक में एक ख़ास बात ये थी, बहुत सी बातों में, कि आप अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लेते थे। हदीस में है, आयशा फरमाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स और अपने ज़ात के लिए किसी से इंतकाम नहीं लेते थे। आपको जब भी जलाल आता या जब भी आप इंतकाम लेते या सज़ा देते तो वो तभी देते कि जब कोई खुदाई कानूनों को तोड़ता था। अपनी ज़ात के लिए आप कितने ज़्यादा बेनफ्स थे। एक रिवायत में है कि एक मर्तबा हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, मैं आपके साथ चल रहा था, एक आराबी ने, एक देहाती ने, मदीना शरीफ के आसपास देहातों के लोग आराब कहलाते थे, वो मुसलमान तो बन गए थे मगर उनमें तहजीब नहीं थी, अभी तक उन्हें तहजीब नहीं थी। एक आराबी ने आपके गले में जो चादर पड़ी हुई थी, यमनी चादर, नजरानी ऊन की चादर, और उसका किनारा मोटा था, वो आपके गले में पड़ी हुई थी, वो चादर खींची, इतनी जोर से खींची कि उस चादर के झटके से हुजूर उसके सीने तक आ गए, और खींच करके वो कहने लगे, ऐ मोहम्मद, ये आपके पास जो माल है इसमें से मुझे भी कुछ दो। अब सहाबा किराम साथ में थे, अगर चाहते तो उसको सजा देते, पिटवा देते, मरवा देते। जानिसार सहाबा का एक बहुत बड़ा जत्था आपके साथ था, लेकिन आप मुस्कुराए, गुस्सा नहीं आया आप, बल्कि आप मुस्कुराए और फरमाया कि इस शख्स को माल गनीमत में से इतना इतना माल दे दिया जाए। और भी इस किस्म के बहुत से वाक़यात हैं कि जिनमें आपको कभी भी जलाल आता तो अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए आप और सहाबा किराम जो थे वो भी आपके नक्श कदम पर चलते थे। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या आपने सुना होगा। एक जंग में उन्होंने एक मुशरिक को पछाड़ लिया और वो उसे कत्ल करना चाहते थे, तो उसने हज़रत अली के मुंह पर थूक दिया। जब थूक दिया तो आपने उसको छोड़ दिया।
لوگوں نے کہا کہ جب آپ کے منہ پہ اس نے تھوکا تھا تو آپ کو اور اذیت دے کے مارنا چاہیے تھا، قتل تو آپ کر رہے تھے، پچھاڑ آپ نے لیا تھا، گرا لیا تھا اس کو، تو تھوکنے کے بعد آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ تو مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تو میں اسے قتل کر رہا تھا ایک مشرک دین کا دشمن ہونے کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب اس نے میرے منہ پہ تھوکا تو اس میں میری اپنی ذات شامل ہو گئی، میرا نفس شامل ہو گیا، تو میں نے چھوڑ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو کام بھی ہو وہ خالص اللہ کے لیے، میری ذات اور میرے نفس کا اس میں شائبہ بھی نہ ہو، شمولیت بھی نہ ہو۔ ایسے بہت سارے واقعات صحابہ کرام کے، اللہ والوں کے ملیں گے آپ کہ اپنے ذات کے لیے بہت نرم، کسی نے کچھ کہہ دیا کوئی جواب نہیں، ظلم کیا تو سہ لیا، بے ایمانی بھی کر لی تو برداشت کر لیا، اپنی ذات کے لیے بدلے نہیں لیے۔ ہاں کبھی اگر جلال آیا تو دین کے لیے آیا، لیکن آج کا ہمارا جو ماحول ہے، مسلمانوں کا معاشرہ جو ہے، وہ بالکل اس کا الٹا ہے۔ اللہ نے طاقت دی، اقتدار دیا، بات میں دم دیا، آدمیوں والے ہیں، طاقت والے ہیں، سمجھے آپ، ہمت والے ہیں، تو اس سے ہم لوگ بیجا فائدہ اٹھاتے ہیں، دادا گیری دکھاتے ہیں۔ کوئی چیز سودا بیچنے والا ہے، اوروں کو اتنے میں دے رہا، ہم کو اتنے میں دے، کیونکہ ہم دادا ہیں نا، بڑھیا بڑھیا مال لے لیا، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کمزور ہے، گاڑیوں میں بیٹھے کرایہ نہیں دیا، ہم تو طاقت والے ہیں، ہم تو آدمیوں والے ہیں، ہم تو بہت پیسے والے ہیں، ہم تو بہت مالدار ہیں، ہم تو دادا ہیں، ہم تو مار پیٹ کر لیں گے۔ سرکاری ملازمین بھی بہت سے ایسا کرتے ہیں، کرایہ نہیں دے رہے ہیں، سودا خرید رہے ہیں، سستے پیسے میں لے رہے ہیں، اوروں کو اور بھاؤ، اپنے لیے اور بھاؤ۔ کچھ لوگ تو پیسے نہیں دے رہے ہیں، ادھار لے لیا، دے ہی دے رہے ہیں۔ یہ سب بالکل الٹا ہو کے رہ گیا، ایک دم الٹے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمان جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف نعرے لگا کر کے، جلوس نکال کر کے، جھنڈے لگا کر کے محمد مصطفیٰ کے ماننے والے بن جائیں گے، اور ہمارے حالات جو ہیں بالکل الٹے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے، قوت دے، تو ظلم کرو مت، نوٹ کرو میری بات، اور بتاؤ لوگوں کو، یہ غنڈہ گردی کرنے والوں کو، یہ دادا گیری دکھانے والوں کو، یا غریبوں کو پریشان کرنے والوں کو، بے قصوروں کو ستانے والوں کو، سمجھتے ہیں اپنی شان، سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہادر ہیں، ہماری شان تو اسی میں ہے کہ سب کو اور بھاؤ، جس بھاؤ میں دیا اس بھاؤ میں اگر ہم بھی لیں گے تو اس میں تو ہماری شان گھٹ جائے گی، ہم تو دادا گیری دکھائیں گے، ہم تو بہادری سمجھتے ہیں اس کو۔ وہ یہ بہادری نہیں ہے، بہادری یہ ہے، مومن کی بہادری یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے کوئی طاقت دی ہے، تمہیں عظمت دی ہے، تمہیں پاور دی ہے، تمہیں دم دیا ہے، تو اس طاقت کے ذریعے سے کوئی کسی ظالم، کسی مظلوم کو ستاتا ہو تو اس کو ظلم کرنے سے روکو، اس مظلوم کی مدد کرو، نہ کہ تم خود ظالم بن جاؤ۔ طاقت اس لیے نہیں ہے کہ ہم ظالم بن جائیں، طاقت اس لیے ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمزور پڑ رہا ہے لیکن حق پر ہے، یہ سچائی پر ہے، اور ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، ہم کمزور کی مدد کر سکتے ہیں، ایسے موقع پر دادا گیری دکھاؤ، ایسے موقع پر اپنی بہادری دکھاؤ، ایسے موقع پر اپنے بدن کی قوت دکھاؤ، ایسے موقع پر اپنے جسمانی طاقت کو آزماؤ، اپنے پاور کا استعمال کرو، مطلب ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم سے روکنے کے لیے طاقت دکھاؤ، سمجھا؟ مگر صرف میرے کہنے کی بات نہیں ہے، آپ خود بھی نوٹ کریں گے تو جو بات میں یہ کہتا ہوں اس کا بالکل ماحول میں ہمارے آج کل الٹا ہو رہا ہے، جہاں جس کا موقع لگا وہ چوک نہیں رہا ہے، داؤں جہاں پھنسا کوئی اس سے چوک نہیں رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اپنی ذات کے لیے طاقت دکھانے کی نہیں بلکہ دین کے لیے یا مظلوم کو ظالموں سے بچانے کے لیے طاقت دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔